turning point for Usman Ghazi Ottoman Empire. عثمان غازی کو بازنطینیوں کے خلاف پہلی بڑی فتح 1302 میں، یاد رہے عثمان غازی آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے. 1299 میں باضابطہ انہوں نے حکمرانی شروع کی، ایک ریاست بنایا اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. مگر 1302 میں رومن امپائر بازنطینیوں کے خلاف پہلی بڑی فتح ہوئی. 1302 عیسوی میں انہوں نے یعنی عثمان غازی نے بازنطینی فوج کو شکست دی جو ان کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی. عثمان غازی کے پاس اس وقت صرف 5000 سپاہی تھے، ٹرینڈ سپاہی. 5000 سپاہیوں کے ساتھ بیفس کے باہر ایک بڑی بازنطینی فوج کو شکست دی جو کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا آٹومن امپائر کا، کیونکہ بازنطینی اس کے بعد اناطولیہ سے پیچھے ہٹنے لگے اور اناطولیہ مکمل طور پر غازی عثمان کے قبضے میں 1302 میں آ گیا. ترکوں میں اس وقت گوریلا لڑائی کا رواج تھا، لیکن عثمان غازی ایک بہترین جنگجو تھے جو جنگی منصوبہ ساز تھے. ان کی بہترین حکمت عملی آج بھی جدید فوجی نظام میں استعمال کیا جاتا ہے، کارآمد ہے. عثمان غازی زیادہ تر اسکاٹس پر بھروسہ کرتے تھے اور جنگ سے پہلے رضاکاروں سے مشورہ، جنگ سے پہلے عقل مندوں سے مشورہ، جنگ سے پہلے جو واقف تھے علاقوں سے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، جبکہ جنگ سے پہلے اور درمیان میں خوراک اور ہتھیار احتیاط سے تقسیم کرتے تھے. ایسا نہ ہو کہ جنگ میں ان کو خوراک کی کمی پڑ جائے، چونکہ اگر سپاہیوں کو کھانے پینے کی تنگی ہو گئی تو بیمار ہو جائیں گے، اگر بیمار ہو گئے تو سپاہی کمزور ہو جائیں گے، سپاہی کمزور ہو گئے تو لڑے گا کون؟ اس لیے عوام سے سپاہی لیے جاتے ہیں، عوام کی جان کے ساتھ، عوام کے مال کے ساتھ، عوام کی روحانی تربیت کے ساتھ عوام کی حفاظت ضروری ہے. تب وہ آپ کے لیے اور آپ ان کے لیے رہیں گے. حکمراں صرف زمینوں پہ حکمرانی نہیں کرتے بلکہ دلوں پہ حکمرانی کرنے کا نام حکمراں ہے. لہذا آٹومن امپائر کے جو عوام تھے وہ اپنے حکمراں سے خوش تھے. انہوں نے انجینئرز اور معمار بھی رکھے ہوئے تھے جو راستے میں سڑکوں کے اوپر جو کھڈوں کو کور کرنے کے لیے پل بنائے جاتے ہیں، برج بنائے جاتے ہیں، پلوں کی مرمت کا کام وہ انجینئر کے سرپرستی میں ہوا کرتا تھا تاکہ ریاست میں فوج کو کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. چونکہ فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت، فوج کا کام ہے سرحدوں کے اندر بدامنی نہ ہو اس کی حفاظت، فوج کا کام ہے امن و امان کا خیال رکھنا، فوج کا کام ہے، عثمانی فوج کا کام تھا کہ ان کے روٹی کپڑا مکان کا خیال رکھنا. فوج کا کام تھا اگر عوام بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کے علاج کے لیے ہاسپٹل اور ایسی ہی جگہوں کا بندوبست کرنا جہاں عوام کا علاج ہو سکے. عثمان غازی نے کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے بعد مقامی لوگوں کے رسم رواج اور مقامی لوگوں کے مذہب میں دخل اندازی نہیں دی. اسلام تلواروں سے نہیں، اسلام آپ کی دعوت سے پھیلا. اسلام تلواروں سے نہیں، اسلام آپ کے اخلاق سے پھیلا. اسلام تلواروں سے نہیں، اسلام آپ کے رویوں سے،
اسلام آپ کے قول و کردار سے پھیلا. اسلام اگر آپ چاہتے ہیں آج بھی کہ اسلام پھیلائیں، آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام روشن ہو، تو آپ پر لازم ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم رول ماڈل بنیں. اسلام کا مطلب سلامتی والا دن، ٹو سبمٹ یور willing in front of اللہ. ہر قسم کی آپ اپنی خواہشوں کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں. اسلام قول و کردار کو نبھانے کا نام ہے. اسلام صرف عبادت، جسمانی عبادت کا نہیں. یقیناً عبادت is a part of اسلام، مگر ہر چیز عبادت ہے. اگر آپ کا رویہ اچھا ہے یہ بھی عبادت. اگر آپ کے خیالات اچھے ہیں، نیت ہماری اچھی ہے، یہ بھی عبادت. تو ارطغرل غازی کے صاحبزادے عثمان غازی نے اپنے باپ داداؤں کا نام روشن کیا اور اسلام پر چلتے ہوئے آخری وقت تک اسلام پر رہے. حج نہیں کر سکے اس لیے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور بیت المال سے آپ پیسہ لے کر اپنے ذاتی مقصد میں استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے آپ حج نہیں کر سکیں. مگر آپ کی زندگی عوام کے لیے اور عوام عثمان غازی کے لیے رہتے تھے. آج بھی عوام کے دلوں میں، آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں، آج بھی حق پرستوں کے دلوں میں عثمان غازی کا نام احترام سے لیا جاتا ہے. ہم اور آپ بھی عدل و انصاف کو قائم کریں، کم از کم اپنی زندگی میں. آج ہم اور آپ قائم کریں، اپنے رویوں پر دھیان دیں، اپنے اخلاقی رویوں پر دھیان دیں، اپنے روزمرہ کے معاملات پر دھیان دیں، تاکہ ہم اسلام کے لیے سربلندی، اسلام کے لیے کچھ بہتر کر سکیں. چونکہ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا. ہمارا اور آپ کا کام ہے رسول کی رسالت کو رسول کی امتی تک پہنچائیں. اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. اللہ کا پیغام اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرنا ایک ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت دوسرا ہے. یہ دونوں ہم کام کریں اخلاق کے ساتھ، بہتر نیتوں کے ساتھ. ارطغرل غازی کے صاحبزادے عثمان اول کا یہی شب و روز کام تھا.